الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت 2/3 شب یا آدھی یا کم سے کم 1/3 شب، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ گویا کہ شروع میں قیام اللیل یہ تھا، اب قیام کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کی راتوں میں نصف یا 2/3 یا 1/3 رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے، جاگا جائے اور قرآن پاک کو اپنے اندر جذب کیا جائے، یہ ہے قیام اللیل۔ لیکن میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ قرآن میں آ جاتا تو یہ فرض ہو جاتا، تو نماز تراویح فرض ہو جاتی، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا، بہت سارے محنت کش لوگوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ اب وہ صرف روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کوئی بیچارہ اگر کسان فصل کاٹ رہا ہے، اس حال میں روزہ اگر اللہ ہمت دے، توفیق دے، وہ رکھ لے، یا کوئی بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، روزہ تو روزہ ہی بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ یہ چاہیں کہ وہ راتوں کو کھڑا بھی رہے، یہ گویا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور تکلیف دہ عمل ہے۔ تو یہ اسی لیے قرآن میں نہیں آیا، ورنہ فرض ہو جاتا۔ میرے بھائیو، اب نوٹ کیجئے کہ تراویح کا جو نظام اب ہمارے ہاں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، یہ دور صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ بات وہی ہے کہ جیسے تہجد ہوتی ہے انفرادی طور پر، اپنے طور پر لوگ جاگتے تھے، کوئی 2/3 کوئی 1/3 یا آدھی رات جاگتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن ایک موقع پر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن نماز بعد جماعت کرائی ہے، اور وہ بھی تہجد کی رمضان میں، لیکن وہ بھی تہجد کے وقت عشاء کے ساتھ نہیں، اور اس میں بھی 8 رکعتیں ہی پڑھی ہیں جو عام طور پر تہجد میں لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ تہجد ہی پڑھائی تھی، قیام اللیل ہی پڑھائی تھی۔ اور تراویح کا لفظ ابھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ تراویح کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی، اور اس کی کیا حکمت تھی۔ لیکن ہمارے آقا کے زمانے میں یہ نہیں تھی۔ 3 دن آپ نے صرف نماز بعد جماعت پڑھائی ہے، وہ بھی تہجد کی، اور چوتھے دن صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ آپ اپنے حجرے سے باہر آئیں اور نماز پڑھائیں۔ کچھ صحابی کھنکھارتے بھی رہے کہ شاید آقا کریم کی آنکھ لگی ہو، اور ہمارے اس طرح آواز دینے سے آپ شاید جاگ جائیں، لیکن آپ نہیں آئے۔ اور اگلے روز صبح کو ہمارے آقا نے فرمایا، دیکھو اگر میں مسلسل تمہیں یہ نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ وہی حکمت اگر قرآن میں بھی آ جاتا تو بھی فرض ہو جاتی، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اگر ہمارے آقا کریم بھی مسلسل یہ نماز پڑھاتے تو فرض ہو جاتی۔ جو رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے اپنی امت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بعد جماعت نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، اس میں یہ آقا کریم کے زمانے میں نہیں تھا۔ بعد جماعت سوائے کوئی 3 دن کے، اور وہ بھی تہجد کے وقت، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ ایک مرتبہ گشت کرنے کے بعد
مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ سن رہے ہیں۔ اس لیے رات کو جاگنا تو ممکن ہے، لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا۔ قرآن مجید کیسے پڑھے؟ یاد تو نہیں سب کو۔ تو اس وقت ہمارے زمانے کی طرح چھپے ہوئے قرآن مجید تو نہیں تھے، عمدہ کاغذ کے اوپر اعلیٰ جلدوں کے ساتھ۔ تو اب یہی تھا کہ کچھ حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے فیصلہ کیا 20 رکعت نماز عشاء کے فوراً بعد، اور اس میں جاگنے کا معاملہ بھی نہیں آتا تھا کہ 2/3 رات جاگنا، 1/3 رات جاگنا۔ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت نماز، عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 50 منٹ لگیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعات کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم اس حدیث کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا بھی ہے یہ تو بھی ہمارے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد تھا کہ ہمارے آقا نے 20 پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہ صحابہ کے تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 40 تراویح پڑھا کریں گے، تو وہ 40 رکعت پڑھتے تھے مدینے والے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک بات یاد رکھیں کہ نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی کہ یہ بدعت ہے، اور 20 پڑھنا بدعت ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کہ کوئی 8 پڑھ رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ میرے عزیزو، جو صحیح حدیث سے پکڑ کر کوئی بھی عمل کرتا ہو تو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات ہے۔ ہم صرف اللہ کو راضی کریں بس، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اللہ کی طاقت کی ایک دلیل ہے۔ اور دیکھیے کہ حرمین میں جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں پہ 20 رکعت ہی نماز ہوتی ہے۔ باقی ساری مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو رمضان میں کھڑا رہا، رات کو جاگتا رہا ایمان کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری ہے، ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، قضائے شہوت سے روکے رکھا، حالانکہ اس کی بیوی موجود تھی اور اس کے لیے حلال راستہ بھی موجود تھا، لیکن رکا رہا۔ کیوں؟ میری وجہ سے کہ روزہ ہے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کیا کہے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو اے میرے اللہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔
تو یہ چیز اصل میں 20 رکعت جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی، اور چونکہ ہمیں حکم ہے، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع، تو لہذا سنت والجماعت کے چاروں مسلک ان میں تراویح کا یہ نظام ہے۔ اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے، وہ 20 کی بجائے 8 پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 ثابت ہے، اور ہمارے آقا سے بھی صرف 3 دن کی ثابت ہے۔ اگر آپ صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو پورے رمضان میں بھی تراویح پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ 3 دن پڑھائیں یا پھر باقی لوگ انفرادی پڑھیں۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد میں کہ لوگ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پوری جماعت ہے سکوت کے ساتھ قرآن سن رہی ہے، تو آپ نے تبصرہ فرمایا یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی، نئی بات ہے، یہ دور نبوی میں نہیں تھی، یہ دور صدیق اکبر میں نہیں تھی، یہ ہم نے ایک نئی بات جو شروع کی، یہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، عمدہ ہے۔ یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد، اس سے یہ ہے کہ تراویح سے بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے 20 رکعتیں، لیکن اس پر بالاتفاق کر لینا یہ بدقسمتی ہے۔ اس میں خیر تو یہ ہے کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے، کسی نے 8 پڑھ لی، کسی نے 10 پڑھ لی، کسی نے 20 پڑھ لی، ورنہ سب لوگوں کے لیے 2/3 یا 1/3 یا آدھی رات جاگنا مشکل ہو جاتا۔ کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا، لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ وہ قیام اللیل سرے سے اوجھل ہو گیا، اور تراویح کو ہی مستقل اور ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ کم سے کم ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کردہ نظام ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جو لوگ روزوں کی اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہے، ان کے لیے یہ ہے کہ رات کا انتہائی یا آدھا یا 2/3 رات جاگ کر گزاریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو کچھ بھی سناتے ہیں، تو کیا پتا کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ اکثر تراویح پڑھانے والے حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، انہوں نے عربی زبان نہیں پڑھی، انہوں نے صرف قرآن کو یاد کیا۔ اب اس سے ایک تقاضا تو پورا ہو گیا، حضرت عمر کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا، اس کا ثواب بھی لازماً ملے گا۔ ایک آدمی ہے جو 20 رکعت پڑھ رہا ہے اور قرآن کو سمجھ کر سن رہا ہے، اور جو سمجھ کے سن رہا ہے وہ لازمی رمضان کے قرآن کی اصل برکات کا حقدار ہوگا، اور پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اور سننے والے بھی وہ ہو جو سمجھ کر سن رہے ہوں کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو روزے اور قرآن کو اثر روح کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مبارک لمحات ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔